الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج میں اپنے مادر علم کے مسابقاتی ادراک میں آپ کے اوپر کچھ دیر علم دین کی اہمیت و ضرورت پر نقشائی کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ عمل کے لیے استعمال کریں گے۔ سامعین باتین، علم دین ہی وہ علم ہے جو ہمیں رب کی معرفت عطا کرتا ہے۔ علم دین ہی وہ علم ہے جو ہمیں اپنے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ و شعور عطا کرتا ہے۔ علم دین ہی وہ علم ہے جس سے ہمیں اپنے نبی اور دیگر پیغمبران اسلام کی عظمت و محبت کا پتہ چلتا ہے۔ علم دین ہی وہ علم ہے جو ہمیں خوف خدا اور خشیت الہی سے ہمکنار کرتا ہے۔ علم دین ہی وہ علم ہے جو ہمیں حلال و حلال اور حرام و حرام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ علم دین ہی وہ علم ہے جس سے ہمیں دنیا میں سکون و اطمینان اور آخرت کی ابدی کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ فرمان رسول ہے: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو لوگ علم کے حصول کے لیے کسی راستے پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ حاضرین مکرم، اس طرح دنیا کی کسی کمپنی کو چلانے یا کسی مشین کو بنانے کے لیے اس کا علم کا حصول ضروری ہوتا ہے، اسی طرح رب کی خوشنودی کے حصول کے لیے رب ذوالجلال نے جو تعلیم کا ذخیرہ قرآن کریم کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے، یا پھر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کی شکل میں جو علم کا سنبہ ہمارے درمیان چھوڑا ہے، اسے بھی جاننا ضروری ہے۔ جس کے پاس جس قدر علوم الہیہ اور شرعی مسائل کا علم ہوگا، وہ اسی طرح رب کی معرفت کا حقدار ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِذَا قِيلَ انشُزُّوا فَانشُزُّوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ تم میں سے ایمان والوں کو اللہ سے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو اہل علم ہے ان کے لیے درجے ہیں۔ محترم حضرات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ دین کا ضروری علم حاصل کرنا ہر مومن پر فرض ہے، یعنی بندہ مومن میں زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو اس شعبے کا علم ضرور حاصل کرے۔ مثلا ایک مسلمان عاقل بالغ ہے، اس پر نماز فرض ہو چکی ہے تو اس کے لیے غسل وضو اور نماز کے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ جو مسلمان صحت مند تندرست و توانا ہے ان کے لیے روزے کے مسائل کو جاننا، جو مالدار ہے انہیں زکوٰۃ و حج کے مسائل کو سیکھنا، جو تاجر ہے انہیں مسائل تجارت کو معلوم کرنا، جو شادی شدہ ہے ان کے لیے بھی اپنے حقوق کو معلوم کرنا۔ اسی طرح جو لوگ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہے انہیں اپنے شریعت کی منشا کو جان کر عمل کرنا ان پر فرض ہے۔ اس ضروری علم کے حصول میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد حصے کے اور بلکہ دونوں پر فرض ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کو نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ عصر علوم رک جا دین علوم کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ آج ہمارے لوگ بچپن سے بچپن کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بنیادی مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ شادی شدہ ہے لیکن زوجین کا حقوق اور ان کے درمیان پیش آنے والی مسائل سے نابلد ہے۔ طلاق کی کیا شکل ہے، کھلا دینے کی کب اجازت ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اپنے مہر ادا نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کچھ علم نہیں۔ سود خوری کی وبا صرف اس لیے ہمارے معاشرے پر جل پکڑتی جا رہی ہے کہ اس کے صلاحیت و قباحت کو لے جانا ہی نہیں۔ بھائی بہن میں عزت کرتا ہے لیکن میراث میں کو اس لیے نہیں ملتا کیونکہ اسے اس کے دل میں عظیم ہونے کا علم نہیں۔ تاجر ہے لیکن نہ حرام کا علم ہے اور نہ کسب حلال کی معلومات۔ یہ ہے آج ہمارے معاشرے کا حال اور یہ ہے کہ تجارت کے متعلق چشم پوشا حقیقت۔ کسی نے ایسا کہا ہے: نماز، روزہ، قربانی اور حج، نماز، روزہ، قربانی اور حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے۔ اب ایک آخری بات کر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے آقا
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم کو سیکھنے والا بھی سب سے بہتر، سکھانے والا بھی سب سے بہتر، سیکھنے سکھانے میں جو وقت لگے گا وہ وقت بھی سب سے بہتر، اس کی راہ میں جو مال خرچ ہوگا وہ مال بھی سب سے بہتر۔ آئے ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم اپنے رب کی کلام کو سینے سے لگائیں گے، اسے پڑھنا سیکھیں گے، دوسروں کو بھی پڑھائیں گے، اور ہمیں اللہ توفیق دے گا جو اس کے ترجمے سے استفادہ کریں گے۔ ہم کو حق سمجھ کر عمل کریں گے اور گناہ کو گناہ سمجھ کر ہمیشہ کے لیے بات آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔